لیکن ہارون صاحب یہ بھی تو جرم کے زمرے میں آتا ہے کہ اگر وفاق سندھ کو مکمل طور پہ ترقیاتی فنڈز نہ دے، سندھ کے عوام کے لیے اچھا نہ سوچے، یہ بھی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر جرم ہو رہا ہو، بات یہ ہے کہ ایک پاگل پن سوار ہے، پاگل پن۔ یہ جو وہ ٹاؤن کا مسئلہ ہے، اس میں سب لوگ جانتے ہیں کہ زرداری صاحب اس کے حصے دار ہیں، اور اسی ایک میں حصے دار نہیں، معلوم نہیں کہاں کہاں حصے دار ہیں۔ یہ شروع سے اس پہ جھگڑے چلے آ رہے ہیں، سپریم کورٹ نے اس کو نمٹایا مگر پوری طرح نہیں نمٹایا۔ اس میں آپ دیکھیے نا، یہ معاشرے کی کتنی بڑی کمزوری ہے کہ ریٹائرڈ جنرل حضرات اور بے شمار جرنلسٹ اور بے شمار سول سرونٹ جو ہیں وہ ایک آدمی کے ذاتی ملازم ہو گئے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ کسی سطح پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اب وہاں 40,000 ایکڑ کا تنازع تھا، 40,000 ایکڑ کا۔ اب وہ جو اس کی کئی جہات پیدا ہو گئی ہیں خطرناک۔ مثلا ایک جہت اس کی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو علاقائی پارٹیاں ہیں وہ قادر مکسی صاحب اور جلال محمود صاحب اور لطیف ایاز پلیجو، اس میں وہ اس کے خلاف احتجاج تو برحق ہے۔ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو احتجاج تو انہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ موٹر سائیکل جلا دیے گئے، 2 عمارتوں کو آگ لگا دی گئی، بعد جو رکاوٹیں کھڑی کی گئیں وہ آگ لگا دی، ان کو وہاں بھی آگ لگائی گئی، اور ہائی وے بند کر دی گئی۔ وہ ظاہر ہے سندھ حکومت تو زرداری صاحب کی مٹھی میں ہے، ان کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بعد قافلے روکے۔ اچھا، ان میں پھر احتجاج کو احتجاج تک محدود رکھا جائے۔ ایشو کیا ہے کہ کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ نہ ہو۔ اگر وہ ناجائز قبضہ ہے تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، بدقسمتی سے وہ خود اس میں اس کا پارٹی کا سربراہ شریک ہے۔ مگر احتجاج تو اسی تک محدود ہونا چاہیے نا کہ کسی کی زمین پہ کوئی ناجائز قبضہ نہ ہو۔ مگر وہ ملک کے خلاف نعرے لگائے گئے وہاں پہ۔ اور میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان پارٹیوں میں بعض لوگ جو ہیں وہ MI6 کے ہیں۔ یہ جب محترمہ بے نظیر کے قتل پہ جب آگ لگائی گئی تھی سرکاری عمارتوں کو، ریلوے اسٹیشنوں کو، اس میں MI6 کے لوگ شامل تھے۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک پاگل پن ہے جو پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ کو حصہ نہیں مل رہا، پانی میں نہیں مل رہا، ترقیاتی منصوبے، سفید جھوٹ، سفید جھوٹ۔ اچھا، 32% حصہ ہے، 32% غالباً پاپولیشن نہیں ہے۔ اب اس میں جو منصوبے کراچی کے ہیں اس کا ذکر اسد عمر صاحب نے ذکر کیا ہے۔ حیدرآباد کی الیکٹرک کمپنی کو کتنے پیسے دیے گئے ہیں، سکھر کی کمپنی کو کتنے پیسے دیے گئے ہیں، K4 کے لیے کیا ہے، گرین لائن کے لیے کیا ہے، 400 میگا واٹ بجلی دی جا رہی ہے کراچی کی صنعتوں کو رواں رکھنے کے لیے، اور بہت سی چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ سندھ کی جامعات کے لیے بھی پیسے رکھے ہیں کہ حکومت کو تو حکومت کی طرح وہ نہیں چلا رہے۔ ایک یعنی کراچی کو وہ پینے کا پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دریائے سندھ سے جو کوٹا، کیا کراچی سندھ کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ صحیح، تو اس کو پینے کا پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور K4 کے لیے حکومت پیسے دے رہی ہے، گرین لائن بسوں کے لیے پیسے دے رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ نظام حکومت ہی نہیں ہے۔ نظام بلدیاتی ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوں گی، ضلعی حکومتیں جب تک مضبوط نہیں ہوں گی، کیا ہم بھول گئے اس قوم کی یادداشت اتنی خراب ہے کہ 6 ارب روپے سے زیادہ کا کبھی ترقیاتی بجٹ نہیں تھا کراچی کا، اور نعمت اللہ خان ہے جسے سنہری دور کہنا چاہیے کراچی کا، 42 ارب پہ پہنچا دیا تھا اسے، 42 ارب پہ۔ اور میں نے اس زمانے میں گلیوں بازاروں میں ایک سروے کیا، کراچی گیا تو ایک رکشے والے نے کہا کہ قائد اعظم کے بعد ایسا لیڈر کبھی نہیں آیا۔ پھر مصطفیٰ کمال نے اسے جاری رکھا۔ یعنی کتنے بے شمار درجنوں سگنل ہیں جو مرکزی شاہراہوں سے ہٹا دیے گئے، اوور ہیڈ برج بنا دیے گئے، سڑکیں جو ہیں وہ ایسی شاندار سڑکیں تعمیر ہوئی، مگر سڑکوں کی ایک عمر ہوتی ہے۔ اب ضلعی حکومتوں کو جو جنرل مشرف کے دور میں جو اختیارات دیے گئے تھے وہ سب واپس لے لیے گئے 18ویں ترمیم کے تحت، اس میں سب کو قصوروار ہے۔ نواز شریف صاحب کو پرابلم تھا تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کا، ANP والوں کو صوبے کا نام بدلوانا تھا، اپنی مرضی کا نام رکھنا تھا، اور سندھ کی بادشاہت چاہیے تھی زرداری صاحب کو۔ اس میں اس وقت میڈیا نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔
تو اس کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ آپ بلدیاتی ادارے ہیں نہیں، اور جو حکومت ہے وہ دیہی سندھ کے جاگیرداروں کی حکومت، دیہی سندھ کی نہیں ہے، دیہی سندھ کے عوام کی نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا، صحیح۔ دیہی سندھ کے جاگیرداروں کی حکومت ہے۔ جیسے سندھ ہائی کورٹ میں کہا گیا کہ اوپر کا حصہ جو ہے شروع کے جو اضلاع ہے اس میں پانی چوری کر لیا جاتا ہے اور باقی انہیں نہیں ملتا، صحیح۔ نیچے کے لوگوں کو، اور وہ نفرت کا رخ اب ان کے پاس اور تو کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، کوئی خدمت نہیں کر سکے۔ 70 ہزار بوریاں گندم کی چوری ہو جاتی ہیں، تھر میں کم خوراکی سے بچے مرتے ہیں، اسپتالوں کی حالت خراب ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور نوکریاں جو خاک روب تک کی بکتی ہیں۔ تو اب لے دے کہ اب حربہ یہ ہے کہ سندھ کارڈ استعمال کیا جائے، بالکل وہی حرکت کر رہے ہیں جو مشرقی پاکستان میں کی گئی تھی، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کتنی تباہی آئے گی اور نتیجہ کتنا خراب ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب، اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ دراصل مراد علی شاہ صاحب کا یا سندھ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے ڈائریکٹ ان کو نہیں دیے جا رہے، ہم سندھ کی عوام پر لگا رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے نام کچھ نہیں کیا جا رہا، سندھ کو کچھ نہیں دیا جا رہا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، دیکھیے کہ بھائی انہیں پیسے دے دیے جائیں۔ اب آپ کا حال تو معلوم ہے کہ 35% تو آپ ڈائریکٹ ہی غائب کر دیتے ہیں، آپ کا اب تک کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے۔ اس کا کوئی جائزہ لیا جانا چاہیے اور اس پہ کوئی ڈاکومنٹ چھاپنا چاہیے مرکزی حکومت کو، یا کسی بہتر تو ہے کوئی غیر جانبدار ادارہ یہ کام کرے۔ میڈیا بھی اس سلسلے میں خبریں تو چھاپتا ہے کرپشن کی اور توجہ تو دلاتا ہے، لیکن کوئی گہرائی میں جو کام ہونا چاہیے، کوئی تھنک ٹینک اس پہ بنانا چاہیے کہ کتنے ہزار ارب روپے جو ہیں وہ ہڑپ کر لیے گئے۔ بلاول ہاؤس کے ارد گرد سارے مکانات خرید لیے گئے۔ اس نے کہا، اپنا کیا نام تھا اس کا، عزیر بلوچ نے، کہ میرے ذریعے خریدے گئے اونی پونی قیمت پر، اور کہا جاتا ہے کہ 30,000 ایکڑ زمین زرداری صاحب نے خریدی۔ اچھا، اب ایک اعتراض یہ ہے، یہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پیسے ہمیں براہ راست دیے جائیں، یہ ایک بلیک میلنگ ہے۔ جی جی، بلیک میلنگ سے نرم لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب یہ ہے جی، پختونخوا میں بڑے ترقیاتی منصوبے بن رہے ہیں، خدا کے بندو، پختونخوا میں اگر بند بنیں گے، اگر پنجاب تو اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرتا ہے، پنجاب میں کون سے ڈیم بن رہے ہیں اور کون سے بڑے بڑے ترقیاتی، پنجاب میں جو روپیہ برباد کرنا تھا وہ شریف خاندان نے کیا، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ صحیح۔ بھائی تربیلا ڈیم اگر بنا اور منگلا ڈیم اگر بنا اور اس میں پانی کا ذخیرہ ہوا تو سندھ کے حصے کا پانی بڑھ گیا، پنجاب کو بھی پانی زیادہ ملا، سندھ کو بھی پانی زیادہ ملا۔ تو پختونخوا میں جو ڈیم بنیں گے، بھاشا ڈیم یا داسو ڈیم یا فلاں ڈیم، تو اس سے سندھ کے حصے کا پانی بڑھ جائے گا نا، اور جو بجلی پیدا ہوگی وہ سندھ کو ملے گی، ظاہر ہے جو اس کا حصہ ہوگا اسے ملے گی جب یعنی وفاقی بجٹ سے وہ بنیں گے۔ اب بھی 400 میگا واٹ بجلی انہیں زیادہ دے رہے ہیں نا، اسی سے روزگار پیدا ہوتا ہے نا۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ جو شہری سندھ ہے اس کے ساتھ سوتیلی اولاد جیسے سلوک کیا جاتا ہے، جعلی ڈومیسائل بنائے جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، جہاں جہاں اردو بولنے والے یا دوسری زبانیں بولنے والے ہیں، وہاں یہ کراچی میں خاص طور پہ تمام افسر دیہی سندھ سے لائے جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں بھی صورتحال کم و بیش یہی ہے، اور جو کراچی کے افسر ہیں انہیں دیہی سندھ میں بھیج دیا جاتا ہے اور ان پہ جاگیرداروں کا دباؤ ہوتا ہے۔ آپ تو یہ حرکت کر رہے ہیں، اور یہی انہی حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ مردم شماری کے معاملے میں روتے ہیں، ٹسوے باتیں ہیں، روتے نہیں ہیں۔ کیا تحریک اٹھائی ہے انہوں نے؟ MQM نے اس سے زیادہ احتجاج کیا ہے، جماعت اسلامی نے اس سے زیادہ احتجاج کیا ہے، مصطفیٰ کمال نے اس سے زیادہ احتجاج کیا۔ آپ نے کیا احتجاج کیا؟ آپ اس میں شریک جرم ہیں۔ کراچی کی آبادی کم رکھنا چاہتے ہیں، اور آج کی بات نہیں ہے، بھٹو صاحب نے بھی حکم دیا تھا کہ کراچی کی آبادی کم دکھائی جائے، اس لیے کہ کراچی کی آبادی زیادہ ہوگی تو ان کی سیٹیں کم از کم 60-70% بڑھ جائیں گی اور حکومت سازی ان کے لیے مشکل ہوگی۔ ایک قد ہے، ایک چڑ ہے، اپنے مزارعین کے ساتھ تو غیر انسانی سلوک روا رکھتے ہی ہیں بٹیرے۔ کراچی شہر سے چڑ ہے، حیدرآباد سے چڑ ہے۔ وہاں کوئی دیکھیے نعمت اللہ خان کے زمانے میں کوئی
बड़े पार्क तो बने 30-40, मगर कोई 300 पार्क बने, 300 प्ले ग्राउंड्स बनी, कितने कॉलेजेस बने, दर्जनों कॉलेज बने जिसमें आईटी के कोर्स मुतारफ कराए गए। सही। और एक यानी ऐसी ये दौर का आगाज़ हुआ। कल मुझे खुद नेमतुल्लाह खान ने बताया एक दफ़ा कि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने एक कॉलेज बना लिया, उसकी इमारत के लिए तो फंड्स मुहैया थे, मगर हमारे दायरा इख्तियार में नहीं था कि असातिज़ा रख सकें। हमने अपील की कि बिला मुआवजा अगर कोई उस्ताद मुयस्सर आ सकें। 200 असातिज़ा ने वॉलंटियर किया, 200 ने, कॉम्पिटेंट असातिज़ा ने। सही। और तरक्की तो हुई नेमतुल्लाह खान के दौर में, ये मुस्तफ़ा कमाल के दौर में। उसके बाद तो कराची को उसके हाल पे छोड़ दिया गया, जहाँ हालत ये हो कि 2/3 कूड़ा ही ना उठाया जाता हो। चलिए मैं ब्रेक से वापस आके इस पे समंदर में डालने वाला पानी साफ ना किया जाता हो। सही, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस सिंध की जो हालिया सूरत हाल है कराची के हवाले से भी मुसलसल इसके ऊपर बात करेंगे, और शरीफ खानदान ने जिस तरह से हारून साहब ने बात की कि पंजाब को किस तरह से बर्बाद किया, इसके ऊपर बात होगी। अफगानिस्तान के मामले के ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, जिस तरह से आपने पानी के बहरान पे कराची के हवाले से बात की है, नासिर शाह साहब आज ये बात कर रहे थे कि हम पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पानी के हवाले से हम जानबूझ के कम पानी दे रहे हैं, वो कहते हैं हम सिंधी हैं, सिंध हमारा है, ये अवाम हमारी है, हम क्यों ये जुल्म करेंगे अपनी अवाम पे कि पानी जानबूझ के उन्हें कम दिया जाए? ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तो जगह सिर्फ पानी का मसला है, यानी कौन सी और चीज़ है जिसमें ज्यादती नहीं हो रही? क्या भर्तियों में ज्यादती नहीं होती? क्या रिश्वत नहीं ली जाती? क्या जागीरदार अपने मज़ारे पे दिन रात मजालम नहीं ढाते हैं? क्या लोग वो कबायली तसादम नहीं होते हैं? क्या पुलिस को इस्तेमाल नहीं किया जाता शुगर मिलों में गन्ना लाने के लिए? एक तो आईजी को इसीलिए जाना पड़ा। तो हम का क्या सवाल है? ऊपर के इलाके के जो जागीरदार, माफ कीजिएगा, जागीरदार हैं, वो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो कम बचता। भाई किसी तरह साबित करें ना, यानी ये कह देना कि हमें कम पानी मिल रहा है, ये क्या बात है? ये बताएं ना, कोई मीटर, कोई मेयार, कोई निगरानी, कोई निज़ाम, कोई गवाही, कोई शहादत, किसी तरह साबित करें ना कम पानी मिल रहा है। कम पानी तो पंजाब को मिल रहा है। ये नफरत की सियासत कर रहे हैं वो आज एक और वजीर साहब ने भी कहा, इसी तरह की बात की है कि ये पंजाब जुल्म कर रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो पंजाब फैसला करता है पानी का, ये तो वफाक फैसला करता है। एक अदारा मौजूद है अरसा के नाम से, वहाँ सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम में कोई कमी और खामी है तो उसको दूर कर लिया जाए। नफरत का खेल खेल रहे हैं, नफरत का वक्ती मफादात के लिए। अगर अंदरून सिंध से इनके खिलाफ कभी तहरीक उठी, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। जिस तरह बाकी 3 सूबों को खो दिया है, इसको भी खो देंगे। इसीलिए मुतालबा हो रहा है ना नए सूबे का। हालांकि अगर दिल्ली बल्दियाती अदारों के इख्तियारात दे दिए जाएं तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचे। सही, ठीक है। लेकिन हारून साहब, क्या आपने इरसा का मुझे याद करा दिया। वज़ीर खुराक सिंध ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये बात की थी कि इरसा की हमें बात करते हैं, इरसा हो, नैब हो या FIA, ये तीनों हाईजैक हैं विफाक से। विफाक ने हाईजैक कर रखा है इन्हें, हम कहाँ पे जाएं? अरसा में उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। मैं अरसा में उनका नुमाइंदा बोलता क्यों नहीं, बात करता क्यों नहीं? कोई शवाहिद मुहैया करे ना। हर चीज़ हाईजैक कर रखी है। ओ भाई, इख्तियारात तो सारे सूबों के हवाले कर दिए गए। 18वीं तरमीम के बाद तालीम, सेहत, हर चीज़ तो पुलिस, हर चीज़ तो सूबों के हवाले है। तो वफाक कैसे ब्लैकमेल कर रहा है और कैसे मोनोपोलाइज कर रहा है? ये क्या बचगाना बात है? ठीक है, बस एक नफरत का सबक याद है, वो वही काम जो शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। भाई ये उसी रास्ते पे ये गामजन है और उनका ख्याल है कि ये वक्ती तौर पे इसमें फ़ायदा उठा लेंगे। इसमें इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि खेल हाथ से निकल भी जाया करता है। इसके नतीजे में ये हो सकता है कि इतनी बड़ी तहरीक उठे कि गवर्नर राज ही लगाना पड़े। सही, गवर्नर राज एक बार लग गया और 6 महीने लगा रहा तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं आ सकेगी दोबारा।